سامعین، آج کے سبق میں چند ایک مختلف مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے جو آپ سماعت کریں گے۔ اور میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں۔ ایک تو قربانی کا اصل دن ہو گیا جو 10 ذوالحج کا دن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 2 دن ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں ایک روٹین چل نکلی ہے، 4 دن قربانی کرنے کی۔ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے 10 ذوالحج والے دن کے علاوہ مزید آگے صرف 2 دن ہوتے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ کا 80 دن ہو گیا 10 ذوالحجہ، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے کل 3 دن ہیں، اصل دن کو چھوڑ کر مزید 2 دن ہیں۔ باقی یہ جو حضرات 4 دن کی بات کرتے ہیں، یہ 4 دن نہیں ہے، اصل کے اندر ان کو دھوکہ یہاں سے لگا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہی ہے کہ عید کے 3 دن ہیں، اب انہوں نے اصل جو دن ہے اس کو چھوڑ کر مزید آگے 3 دن بنا دیا ہے۔ حالانکہ مزید 3 دن کی بات نہیں ہے، کل 3 دن کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کل 3 دن ہیں، اصل دن کو چھوڑ کر مزید 2 دن باقی ہیں۔ ان میں سے بھی جو پہلا دن ہے قربانی کرنے کے لیے وہ سب سے اہم ترین دن ہے اور اصل دن وہی ہے جو سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہ پہلے دن ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی کر لینی چاہیے۔ عام طور پر اگر کسی آدمی نے 2-3 بکرے ذبح کرنے ہیں نا، وہ ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، تاکہ تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تازہ گوشت تو کھا لیں گے لیکن ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اصل قربانی کا دن جو ہے وہ یوم النحر کا دن ہے جی، اس دن زیادہ ثواب ہے تو قربانی اسی دن ہی کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2 جی، قربانی تو کرنی ہے نا، یہ عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اگر کسی نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو اس صورت کے اندر اس کی سرے سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، دوسری قربانی اس کی جگہ پر کرنی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت الاضحیٰ یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا دن تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا، فلم یعد ان صلی وفرغ من صلاته وسلم، جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر قربانی کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ لَحْمَ أَضَاحِيَّ، قربانی کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَن يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَن يُصَلِّيَ، جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح کر دی، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر ایک اور قربانی کرے۔ اس کی پہلے والی جو قربانی ہے وہ گوشت والی قربانی ہے، گوشت کھا سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے، لیکن قربانی جو واجب تھی اس کے ذمہ وہ ادا نہیں ہوئی، اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ عید کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اور بھی بہت ساری اس کے متعلق روایات ہیں جی، مثلا ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا فلیذبح اخری مکانہا، کہ جس آدمی نے عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی ذبح کرے گی۔ ومن لم یذبح، اور جس نے عید نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی اب عید پڑھنے کے بعد اس کو چاہیے فلیذبح بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وہ قربانی کو ذبح کر دے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے عید نماز کے بعد کا وقت طے کیا گیا ہے۔ البتہ ایک ہی ہوتا ہے کہ شہر میں جہاں عید پڑھی جاتی ہے اس میں تو ضروری ہے کہ عید پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے۔ بعض دیہات ایسے ہوتے ہیں جہاں عید نماز ہوتی نہیں ہے تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ عید کے بعد پڑھی جائے گی، وہاں فجر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اگر قربانی ذبح کہیں اور کرنی ہے، بندہ کہیں اور رہتا ہے، مثلا خود رہتا ہے شہر میں، اس نے والدین اس کے دیہات میں رہتے ہیں، اس نے ان کو کہہ دیا کہ آپ میری قربانی ذبح کر دینا، تو جہاں قربانی ذبح کی جائے گی نا اس کا اعتبار ہوگا، بندے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ وہ رہتا کہاں ہے، قربانی کا اعتبار ہوگا کہ اس کو ذبح کہاں کیا جا رہا ہے، تو جہاں قربانی ذبح کی جائے گی اس کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آخری مسئلہ جو آج کے سبق ہے یہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر قربانی کا گوشت سٹاک کرنے سے منع کر دیا تھا، قربانی کا گوشت رکھنا نہیں ہے، جو ایک دن کھایا باقی سارا کا سارا تقسیم کر دو۔ قربانی کا گوشت دوسرے دن کے لیے رکھنا، تیسرے دن کے لیے رکھنا منع تھا شروع کے اندر، البتہ بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا بندہ بکرے اٹھا کے فریج میں ڈال دے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے قربانی کے موقع پر فریج کی خرید و فروخت مزید بڑھ جاتی ہے، بعض لوگ ایسے باقاعدہ فریج اسی لیے خریدتے ہیں جتنے بھی انہوں نے بکرے کے سارے اٹھا کے جو ہے نا وہ فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منع ہے، لیکن یار ایک انسانیت بھی تو ہوتی ہے نا، اخلاق بھی تو ہوتا ہے، صرف بندہ مسائل کے اوپر چلتا رہے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے تو لہٰذا سارا اپنے پاس رکھ لو، تو قربانی کی کس لیے ہے؟ اگر اپنے پاس ہی رکھنا ہے سارا تو پھر عام دنوں کے اندر سارا ذبح کر کے اپنے پاس بندہ رکھ لو۔ جائز اگرچہ ہے کہ بندہ اپنے پاس بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اصل مقصد اور بنیاد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اصل مقصد قربانی کے اندر یہ ہوتا ہے وہ لوگ کہ جن کو پورا سال یا 6 مہینے 3 مہینے گوشت کھانے کو نہیں ملتا اور ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ گوشت دے کے خرید کے اس کو استعمال کر سکیں، قربانی کے موقع پر ان کو بھی اس قربانی کے گوشت میں شامل کیا جائے، لیکن یہاں شامل اگر نہیں کیا جا رہا بے مقصد سے اس نے قربانی کی ہے۔ چنانچہ آپ اسلام کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، آپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فزوروها، آپ قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے بھی شروع میں منع کر دیا گیا تھا کہیں شرک پیدا نہ ہو جائے۔ نمبر 2 آپ نے اسلام فرماتے ہیں ونہیتکم عن لحوم الفضاحی، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت اپنے گھر کے اندر رکھنے سے منع کیا تھا کہ جتنا کھانا ہے کھاؤ، جو بچ گیا اللہ کے نام پہ دو۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا، شروع کے اندر منع تھا۔ آپ نے فرمایا ونہیتکم عن لحوم الفضاحی فوق 3، 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے میں نے تمہیں منع کر دیا تھا نا، لیکن اب فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، اب جتنا تم مناسب سمجھو اپنے گھر کے اندر گوشت کو رکھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا اپنے پاس رکھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ جو ہے نا اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ جو ہے اپنے رشتے دار چاہے وہ مالدار ہیں یا غریب ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں، ہبہ کے طور پر گفٹ کے طور پر ان کو دیا جائے جو رشتے دار ہیں، صلہ رحمی کے طور پر، اور تیسرا جو حصہ بچتا ہے
وہ اللہ کے نام پر غریبوں کو دیا جائے۔ باقی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل غریب نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے، نہیں میرا بھائی، جتنا آج کل غریب ہیں شاید اس سے پہلے غریب تھے ہی۔ آج کل سب سے زیادہ لوگ تقریباً غریب ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پورا مہینہ گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنی کالونی کے اندر، جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد دیکھنا چاہیے جی۔ چنانچہ آپ نے صلاۃ السلام کی بھی عادت مبارکہ یہی تھی، بلکہ آپ نے اسلام زیادہ تر جتنا گوشت ہوتا ہے قربانی کا وہ صدقہ ہی کر دیتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات ذکر کی ہے۔ آپ نے صلاۃ السلام نے آخری حج کے موقع پر جب گئے تھے کتنی قربانی کی ہے؟ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 100 اونٹ۔ ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا بھی بنایا جائے نا، یہ 2 کروڑ کی قربانی جو آپ نے صلاۃ السلام نے کی ہے۔ حالانکہ یہ 2 لاکھ کا اونٹ ہوتا نہیں ہے، بہت زبردست قربانی کی تھی آپ نے السلام، لیکن وہ سارا کا سارا جو گوشت تھا آپ نے صلاۃ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر تمام قسم کے غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ فریج پہ رکھنے کی بجائے جو غریب لوگ ہیں ان تک جو ہے نا یہ قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا گوشت دوسروں کو دینے کا حکم صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے جی، خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت اور اس میں سے جو ضرورت مند اور فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے سارا اپنے پاس رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، البتہ اتنا اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے جو کچھ دن کا کام ہے جی، باقی جو ہے وہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور اجر و ثواب بھی مل جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔